بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفاق اقبال سیریز کی جماعت چہارم کی کتاب میں خوش آمدید۔ میں ہوں اقرا شوکت اور ہم سبق نمبر 18 پڑھنے والے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے حکایات سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ حاصلات تعلم آپ کی اسکرین پہ ہیں اور اس کے اہم الفاظ ہیں رودباد، خلوص، اطاعت، دستور، مستحق۔ چلیے ایک حکایت پڑھتے ہیں۔ حکایت کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کا شکر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا اور نئے جوتے خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ میں اس بے بسی پر پریشان تھا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہا تھا۔ ایسے ہی ننگے پاؤں چلتے چلتے مسجد میں جا پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہ تھے، مگر وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوا، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اس کا شکر ادا کیا کہ اگر میرے پاس جوتے نہیں تو کیا ہوا، تم نے مجھے پاؤں تو عطا کیے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا مقام کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جس کے لیے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ تمام نعمتیں لازمی نہیں ہیں کہ ہر شخص کے پاس بھی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، اس پر شکر کرنا سیکھیے۔ چلیے جی الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ محافظ، حفاظت کرنے والا، مقبولیت، پسندیدگی، شہرت، قبا، ڈھیلا ڈھالا اور قد سے لمبا لباس جو کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے، طریق، طریقہ یا وعدہ، مروت، لحاظ یا انسانیت، التفات، توجہ یا مہربانی۔ یہ ہیں وہ سوالات جن کے آپ کو جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، چیتے پر سوار شخص نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت دیکھ کر کیا کہا؟ تو یہ سوالات پڑھیے اور اس سے پہلے متن کو پڑھ لیجئے تاکہ آپ ان کے جوابات دے سکیں۔ اگلا سوال خالی جگہ پر کرنے کا ہے، تو ایک شخص کس پر سوار تھا آپ کو یہ بتانا ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے لیے تبھی آسان ہوں گے جب آپ سبق کو پڑھیں گے۔ آگے آئیں بات کریں کا سوال ہے، حکایت خدا دوست کو آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ پھر یہ کچھ ہدایات ہیں جن پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ پہلی ہدایت ہے کہ اردو کی کتاب کھولیں، بلند آواز میں پڑھیں، اپنے ساتھ بیٹھے ساتھی سے ہاتھ ملائیں، کھڑے مت ہوں اور تختہ تحریر کی طرف دیکھیں۔ جیسے جیسے استاد یہ ہدایات بول رہا ہے آپ کو ان پر عمل کرنا ہے۔ قواعد میں ہمارے پاس واحد جمع ہے اور عربی قاعدے کے واحد جمع ہے۔ جیسے مفسر اور مفسرین جمع دیا گیا ہے، ہمیں اس کا واحد لکھنا تھا یعنی مفسر۔ معلم، معلمین، صابرین یعنی کہ صابر، ناظر، ناظرین، ماہر، ماہرین، تابع، تابعین۔ آگے ہمارے پاس تخلیقی لکھائی میں عددی ترتیب کا سوال ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ دی ہوئی مثال کے مطابق یہ جو 19، 14، 16، 18، 20 اور 11 ہیں، ان کی عددی ترتیب لکھنی ہے۔ سرگرمی، اسکول کی یا محلے کی لائبریری سے آپ کو گلستان سعدی حاصل کرنی ہے اور اس میں مخلوق خدا کی خدمت پر کوئی حکایت آپ کو ڈھونڈنی ہے اور اس حکایت کو آپ کو اپنے ساتھیوں کو بھی سنانا ہے۔ تو بہت دلچسپ سوال ہے، سرگرمی ہے۔ پہلے تو آپ کتاب حاصل کیجئے گلستان سعدی، پھر اس کو پڑھیے اور اگر آپ کو ایسی کوئی حکایت ملتی ہے تو اس کو پڑھ کر اپنے ساتھیوں کو سنائیے۔ یہاں ہمارا سبق ختم ہوا۔ آپ اپنا خیال رکھیے، ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔